بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر اس بات کو سخت ناپسند کرتا تھا کہ اس کے بڑے سالار اپنے خیمہ گاہوں میں طوائفیں رکھیں، بلکہ وہ اس نظریے کا حامی تھا کہ اگر کسی عورت کو رکھنا ہے تو باقاعدہ شادی کر کے اسے اپنے خیمے میں جگہ دی جائے۔ چنانچہ کافی دیر تک خاموشی سے سوچ و بچار کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور پارمینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جن عورتوں کو تم نے میرے لیے منتخب کیا ہے انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اسے اپنی شریک حیات بنا لوں گا۔ سکندر کے یہ الفاظ سن کر پارمینوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ خیمے سے نکلنے لگا تو سکندر نے اسے دوبارہ آواز دی اور کہا، جاتے ہوئے اپنے بیٹے فلوٹس کو میرے پاس بھیج دینا۔ پارمینوں نے بڑے ادب سے گردن جھکا کر اس حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف بریسین اور اناہیتا اپنے خیمے میں خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھی تھیں۔ اچانک بریسین کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور اناہیتا کو مخاطب کر کے بڑی دردمندی سے کہنے لگی، اناہیتا میری پیاری بہن، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور امید ہے کہ تم میری بات کا برا نہیں مانو گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ تم مجھے اس پوری کائنات میں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ میری بہن، میں تو ایک بیوہ ہوں، اگر مجھے کسی کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے مجھ سے شادی کر لی تو میری زندگی یا میری ذات پر اب کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن میں اپنی جان دے کر بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو۔ ہمارے سر پر ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور اب تم ہی میرے خاندان کی آخری نشانی ہو۔ جب میں تمہیں اپنے پاس دیکھتی ہوں تو مجھے ایک عجیب سا حوصلہ اور دلی سکون ملتا ہے۔ میری دلی تمنا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، دونوں بہنیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر تم مجھ سے کہیں بچھڑ گئی تو یاد رکھنا کہ میرے لیے زندگی کا ایک ایک دن گزارنا ناممکن اور انتہائی کٹھن ہو جائے گا۔ بریسین کی ان پرخلوص باتوں نے اناہیتا کو شدید پریشان اور فکر مند کر دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر بریسین کو اپنے گلے لگا لیا اور بڑی عقیدت سے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہنے لگی، پیاری بہن، آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ میں تو خود آپ کے بغیر ایک پل بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اناہیتا کی یہ جذباتی حالت دیکھ کر بریسین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو میری ایک بات مانو۔ اس سے پہلے کہ سکندر کا کوئی سالار یا اس کا کوئی کارندہ ہمیں لینے یہاں پہنچے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسی وقت اٹھو اور خاموشی سے کرٹیز کے خیمے میں چلی جاؤ، تاکہ جب کوئی مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کرے گا تو میں پورے اعتماد سے کہہ دوں گی کہ میرے ساتھ میری چھوٹی بہن اناہیتا بھی تھی، مگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ اس وقت اپنے شوہر کرٹیز کے پاس موجود ہے۔ بریسین ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ عین اسی لمحے کرٹیز خود ان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بریسین کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے ان کی نظریں خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے سالار پارمینوں پر پڑیں، جو بڑی شان سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ خیمے کے دہانے پر ہی کرٹیز نے بڑے احترام سے پارمینوں کا استقبال کیا اور پھر پارمینوں خیمے کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ اس نے بریسین کی طرف دیکھا اور بڑے ہی شفیق انداز میں کہنے لگا، دیکھو بیٹی، تم دونوں کی حیثیت میرے نزدیک میری اپنی بیٹیوں جیسی ہے، کیونکہ عمر میں تم دونوں میرے بچوں کے برابر ہو۔ میں اس وقت سیدھا سکندر اعظم کے پاس سے آ رہا ہوں اور اس نے تم دونوں کو فوری طور پر اپنے حضور طلب کیا ہے۔ میں ابھی سے تم پر یہ حقیقت ظاہر کر دوں، شاید وہ اپنی ملکہ اور بیوی کے طور پر تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، لہٰذا سکندر کے سامنے پہنچنے سے پہلے تم دونوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپس میں مشورہ کر کے ابھی کر لو، تاکہ وہاں جا کر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پارمینوں کی آمد پر بریسین اور اناہیتا دونوں ہی احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نازک موقع پر بریسین نے ایک بھرپور اور معنی خیز نگاہ باری باری کرٹیز اور اناہیتا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں کے انداز میں ہزاروں انکہے اشارے اور مستقبل کی حکمت عملی پوشیدہ تھی۔ پھر اس نے پورے اعتماد کے ساتھ پارمینوں کو مخاطب کیا اور کہنے لگی،
محترم پارمینو، آپ نے ہم دونوں کو اپنی بیٹیاں کہا، اس شفقت کے لیے میں آپ کی بے حد ممنون اور دل سے شکر گزار ہوں، لیکن اس موقع پر میں آپ سے یہ دو ٹوک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اگر ہمیں یونانی فاتح سکندر کے سامنے پیش کرنا ہی ہے تو پھر میں اکیلی ہی وہاں جاؤں گی، میری چھوٹی بہن انائتا ہرگز وہاں نہیں جائے گی۔ برسین کی یہ پرعزم بات سن کر پارمینو کچھ دیر تک ایک عجیب اور گہری سوچ میں ڈوبے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، بیٹی کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو تم اسے ساتھ لے جانے سے کتراتی ہو؟ برسین نے ایک بار پھر اپنی نظروں کے تیر کریٹیس اور انائتا پر چھوڑے اور پھر بڑے وقار کے ساتھ کہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انائتا اب کریٹیس کی منکوہا اور اس کی جیون ساتھی ہے، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسی کی بیاہتا بیوی کو کسی غیر مرد چاہے وہ سکندر ہی کیوں نہ ہو اس کے سامنے اس طرح لے جانے کے آپ ہرگز مجاز نہیں۔ برسین کے ان دو ٹوک اور جرأت مندانہ الفاظ کے جواب میں انائتا اور کریٹیس دونوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ انائتا نے حیا کے مارے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا اور اس کے نقاب سے صرف اس کی روشن اور متلاشی آنکھیں ہی نمایاں تھیں۔ پارمینو نے ایک گہری اور شکایت بھری نگاہ کریٹیس پر ڈالی اور افسردہ لہجے میں کہنے لگا، کریٹیس مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، افسوس صد افسوس، تم نے مجھ پر آج تک یہ انکشاف ہی نہیں کیا کہ تم رشتے ازدواج میں بن چکے ہو اور یہ کہ برسین کی یہ معصوم چھوٹی بہن تمہاری بیوی ہے۔ پارمینو کی اس اچانک سرزنش پر کریٹیس ایک لمحے کے لیے سٹپٹا سا گیا، لیکن وہ جنگجو تھا، فوراً ہی اپنے حواس پر قابو پایا اور پارمینو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، عالیجا کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے میرے ساتھ اس نجی موضوع پر کوئی گفتگو کی یا کبھی میری ذات سے متعلق ایسا کوئی سوال مجھ سے پوچھا تھا؟ اگر آپ نے ذرا سی بھی کرید کی ہوتی تو میں یقیناً یہ سچ آپ کے سامنے رکھ دیتا، لیکن جب کسی نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں تو میں خواہ مخواہ اپنی نجی زندگی کا ڈنڈورا پیٹتا یا گلی کوچوں میں منادی کراتا پھرتا۔ کریٹیس کا یہ منطقی جواب سن کر پارمینو کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنس کر کہنے لگا، برسین میری بیٹی تم فکر نہ کرو، انائتا یہیں رہے گی اور اب کوئی اسے زبردستی کسی کے پاس نہیں لے جا سکتا، لیکن اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ پردہ نشین اپنا زیادہ تر وقت اپنے شوہر کریٹیس کے پاس ہی گزارا کرے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ زیادہ تر تمہارے ہی خیمے میں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اب انائتا کے معاملے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ اور اب میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سکندر اعظم کے پاس لے کر چلتا ہوں تاکہ اس اہم ملاقات کا مرحلہ طے پا سکے۔ اس کے ساتھ ہی برسین تیزی سے پیچھے ہٹی اور ایک انتہائی نفیس اور دیدہ زیب چادر اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور چہرے کو اس میں چھپا لیا، پھر خیمے کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکی اور کریٹیس اور انائتا کی طرف مڑ کر پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی، میں محترم پارمینو کے ساتھ جا رہی ہوں، تم دونوں یہیں ٹھہرو اور میرا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر برسین خاموشی سے پارمینو کے پیچھے چل دی، جبکہ اس کے جاتے ہی انائتا کے اعصاب جیسے جواب دے گئے اور وہ ایک نشست پر ڈھیر ہونے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی بے بسی، تھکن اور گہری افسردگی کے عالم میں اپنا سر نشست کے پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں مون لیں، جبکہ کریٹیس تذبذب کی حالت میں خیمے سے باہر کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف جب پارمینو برسین کو ہمراہ لیے سکندر کے عالیشان خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت وہاں سکندر کا نامور سالار اور پارمینو کا بیٹا فلوٹس موجود تھا، جسے سکندر نہایت سنجیدگی سے کچھ ہدایات دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی سکندر کی نظر پارمینو کے ساتھ آتی ہوئی حسین و جمیل کی پیکر برسین پر پڑی تو اس نے فوراً فلوٹس کو فارغ کر دیا اور وہ حکم پاتے ہی خیمے سے باہر نکل گیا۔ پارمینو برسین کو لے کر جب خیمے کے وسط میں پہنچا تو سکندر نے اپنی عقابی اور گہری نگاہوں سے برسین کا جائزہ لیا اور ہاتھ کے شاہانہ اشارے سے اسے ایک آرام دہ نشست پر بیٹھنے کی دعوت دی، مگر برسین کے وقار اور انا میں ذرا بھی لرزش نہ آئی اور وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہی۔ پھر اس نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر کو مخاطب کیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، مجھے آپ کے سامنے اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے تاکہ میری قسمت کا حتمی فیصلہ کیا جائے، لہٰذا میرا بیٹھنا تب ہی مناسب ہوگا جب آپ وہ فیصلہ سنا دیں گے جو آپ پہلے ہی میرے متعلق کر چکے ہیں۔ برسین کے اس بے باک انداز پر سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی اور معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ بڑی دلکشی سے کہنے لگا، تمہاری آواز کا یہ سحر انگیز ترنم اور لہجے کی یہ کھنک صاحب بتا رہی ہے کہ تم ابھی سے زمانے کے سرد و گرم جھیل چکی ہو
और छोटी उम्र में ही बेवा हो गई हो। अगर तुम मेरी इस बात का बुरा ना मानो तो जिस चादर में तुमने अपने सैर अंगेज हुस्न और जिस्म को छुपा रखा है, जरा इसे हटाकर सामने तो आओ। ब्रिसीन ने एक बार फिर अपनी गहरी और तीखी नजरें सिकंदर के चेहरे पर गाड़ दी और फिर निहायत आहिस्तगी और निफासत से अपने चेहरे और जिस्म से वो चादर सरका दी। जैसे ही चादर हटी तो ब्रिसीन का कयामत खेज हुस्न, दिल मोह लेने वाली रानाई और बदन के नशेब व फराज सूरज की तरह रोशन हो गए। उसके बेमिसाल जिस्मानी जावियों और हुस्न की शिद्दत को देखकर सिकंदर आजम की आंखों में सताइश की चमक लहराई और वो अंदर से हद दर्जा मसरूर और महसूर हो गया। पहली ही नजर में ब्रिसीन के बेमिसाल हुस्न और उसके शाहाना वकार का जायजा लेने के बाद सिकंदर आजम पूरी तरह उसके शहर में गिरफ्तार हो चुका था। उसने फौरन पारमीनों की तरफ रुख किया और दो टोक लहजे में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहने लगा, मैं इस हसीन और जमील खातून से शादी करूंगा। फिर सिकंदर को कुछ याद आया और उसने सवाल किया, पारमीनो, उस दूसरी लड़की का क्या हुआ जिसका तुमने जिक्र किया था? उसे तुम अपने साथ यहाँ क्यों नहीं लाए? इस पर पारमीनो ने निहायत अदब से जवाब दिया, आलिजा, वो दूसरी लड़की इस ब्रिसीन की छोटी बहन है जिसका नाम अनाहिता है और वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि आपके मायानाज जंगजू क्रिटीज की मनकूहा और उसकी वफादार बीवी है। ये सुनकर सिकंदर के चेहरे पर एक गहरी और पुरमुसरत मुस्कुराहट फैल गई और वो खुश होकर कहने लगा, ये तो वाकई बहुत ही खुश आइन बात है। क्रिटीज अपना सिर्फ मेरा एक बहादुर सालार है बल्कि मेरा खास मशीर भी है। अगर ब्रिसीन की छोटी बहन उसकी शरीके हयात है तो इस इंकिशाफ ने मेरी खुशी को दोबाला कर दिया है। इस रिश्ते के नाते अब अनाहिता मेरी बहन की तरह है और मैं इसके एहतराम का पूरा ख्याल रखूंगा। सिकंदर ने फौरन हुक्म जारी किया कि तुम अभी इसी वक्त मेरे कुछ खास सालारों को यहाँ खेमे में तलब करो। मैं इसी लम्हे तमाम रस्मी कार्रवाइयों के साथ ब्रिसीन से शादी का बंधन इस्तेवार करना चाहता हूँ और साथ ही ये बताओ कि इस वक्त क्रिटीज कहाँ है? जवाब में पारमीनो ने अर्ज किया, हुजूर, क्रिटीज इस वक्त अपनी जोजा अनाहिता के पास मौजूद है क्योंकि वो खेमे में बिल्कुल तन्हा है। दरअसल ये दोनों बहनें शुरू से ही इकट्ठी रहने की आदी हैं और अनाहिता खेमे में अकेली रहते हुए खौफ महसूस करती है, इसीलिए क्रिटीज उसकी दिलजोई के लिए वहाँ रुका हुआ है। सिकंदर एक बार फिर मुस्कुराया और बड़ी फराखदिली से कहने लगा, ठीक है, क्रिटीज को वही रहने दो, उसे अभी जहमत ना दो, बस तुम बाकी सालारों को बुला लाओ। पारमीनो हुक्म की तामील में फौरन बाहर निकल गया और सिकंदर के प्यार भरे इसरार पर ब्रिसीन ने भी खामोशी से वहाँ एक निशिस्त संभाल ली। थोड़ी ही देर में यूनानी लश्कर के तमाम सरकर्दा और नामवर सालार सिकंदर के आलिशान खेमे में जमा हो गए और फिर उनके कदीम रस्म रिवाज और पूरे शहाना जाओ जलाल के साथ सिकंदर ने ब्रिसीन को अपनी मलिका बना लिया। शादी की इस मुख्तसर मगर पुरवकार रस्म की अदायगी के बाद ब्रिसीन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर बड़ी शाइस्तगी से कहने लगी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा अपने पुराने खेमे तक चली जाऊं ताकि वहां से अपना कुछ जरूरी और शख्सी सामान यहाँ ला सकूं। सिकंदर ये सुनकर अपनी जगह से उठा। उसके लहजे में अब एक शोहर की मोहब्बत और फातेह का फखर था। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ब्रिसीन, ये वसीओ अरीज खेमा जो अपनी वसत में किसी शाही महल से कम नहीं और जिसमें मैं इस वक्त मुकीम हूँ, अब ये मुकम्मल तौर पर तुम्हारा है। यहाँ तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश और जरूरत की हर शय मुयसर होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हारे दिल में अपनी कुछ पुरानी यादों या चीजों की तड़प है तो तुम शौक से जाओ और अपना सामान ले आओ, मुझे कोई एतराज नहीं। ब्रिसीन जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, सिकंदर ने उसे दोबारा पुकारा, जिस पर उसके कदम फौरन रुक गए। सिकंदर ने बड़े ही मुशफिकाना और शहाना लहजे में कहा, ब्रिसीन, तुम्हारी आमद से जरा पहले यहाँ पारमीनो का बेटा फ्लोटस मौजूद था और मैं उसे तुम्हारे मुंह बोले बाई क्रिटीज के मुतालिक जरूरी अहकामात दे चुका हूँ। मेरे इस खेमे से निकलते ही वो मेरे खेमे के बिल्कुल करीब एक निहायत उम्दा, कशादा और पुरताज खेमा नस्ब करवाएगा। चूँकि मैंने अब क्रिटीज को अपना खास मशीर और सालार आला मुकर्रर कर लिया है, इसलिए अब से उसका कयाम मेरे ही करीब दूसरे बड़े सालारों के साथ हुआ करेगा। क्रिटीज की शरीके हयात अनाहिता चूँकि तुम्हारी सकी बहन है, इसलिए तुम्हें मुकम्मल आजादी है कि तुम दिन हो या रात जब भी तुम्हारा जी चाहे तुम बिला झिझक क्रिटीज के खेमे में जा सकती हो। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि तुम क्रिटीज को अपने सगे भाइयों की तरह अजीज रखती हो। अब तुम बेफिक्र होकर जाओ और अपना जरूरी सामान यहाँ ले आओ। इसके फौरन बाद सिकंदर ने पारमीनो
کی طرف رخ کر کے حکم دیا، پارمینو ملکہ برسین کے ساتھ کچھ چاقو چوبند سپاہی روانہ کرو تاکہ وہ ان کا سامان عزت و احترام کے ساتھ اٹھا کر یہاں لا سکیں۔ لیکن خیمے سے باہر نکلتے برسین ایک لمحے کو رکی، پیچھے مڑ کر سکندر کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی عاجزی مگر وقار سے کہنے لگی، عالی جان، میرے پاس نہ تو بہت زیادہ سامان ہے اور نہ ہی وہ اتنا وزنی ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے کسی لشکری کی ضرورت پڑے، اس لیے آپ کو میرے ساتھ کسی کو بھیجنے کی حاجت نہیں۔ میرا بھائی کرٹیس اس وقت وہی موجود ہے اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ سکندر اس کی اس خود اعتماد گفتگو سے مکمل طور پر مطمئن ہو گیا اور پھر اس کی اجازت سے پارمینو اور برسین دونوں پروقار طریقے سے خیمے سے باہر نکل گئے۔ برسین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی جب اپنے پرانے خیمے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کرٹیس اب بھی اسی طرح خیمے کے باہر پہرا دینے کے انداز میں کھڑا تھا۔ خیمے کے پردے کے پاس پہنچ کر برسین رکی، پہلے اس نے کرٹیس پر ایک گہری اور ممنون نظر ڈالی اور پھر خیمے کے اندر اناہیتا کی طرف دیکھا جو اب بھی اسی طرح ساکت نشست پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔